السلام علیکم، سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ہماری ایک نئی سیریز ہے سٹرلنگ ریڈیو بکس کے نام سے۔ اس میں ہم کتابوں کو پڑھیں گے جو ہمارے اچھے ادیب، اچھے لکھاری جن کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہ اب موجود نہیں رہے، تو ان کی کتابوں کو میں پڑھوں گا۔ زاویہ کے پہلے پروگرام میں حاضرین کے جناب اشفاق احمد سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: اس طرح کی نشست تو رورل ٹریڈیشن ہے ہماری، یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ پرنٹڈ ورڈ نے اسی کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ جواب: ہاں، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اورل ٹریڈیشن طاقتور ہے۔ پیغمبروں کا علم عام کرنے کے لیے اورل ٹریڈیشن ہی ہوتی تھی۔ پیغمبر بھی کھڑے ہو کر اپنی بات بیان فرماتے تھے، اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہر پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے، اے لوگو دیکھو، اور اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو بازاروں میں کھڑا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ فرعون نے بھی یہ کہا تھا کہ موسیٰ کو کیسے مان لوں، اس کے بازو میں تو کنگن بھی نہیں، تو میں نہیں مانتا۔ ٹریڈیشن بالکل اورل ہی چلا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ اورل ٹریڈیشن پرنٹڈ ورڈ کے راستے سے ہو کر الیکٹرانک میڈیا کی معرفت اورل ٹریڈیشن میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس کا روپ بہروپ ویسا ہونا چاہیے جس طرح ابتدائی قدیم زمانے سے ہے۔ سوال: ماڈرن ورژن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا روپ یقیناً ہوگا، لیکن یہ ہیومن پریزنس کی بات ہے۔ جو عوام تھے اورل ٹریڈیشن میں موجود تھے، اس کو ہم کیسے ریوائیو کریں؟ جواب: اس کو ریوائیو کر سکیں گے، بالکل دوبارہ جنم دینے سے ریوائیو کر سکیں گے۔ جہاں انسان انسان سے ملے گا، انسان انسان سے بات کرے گا، ورنہ ہم اپنی ہر سوچ کو ریئلائز کرتے ہی رہ جائیں گے۔ سوال: سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی شخص کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کا بتلان کرتے ہیں، یا کسی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آرزو تو نہیں پوشیدہ ہوتی کہ ہم خود ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حسین آدمی کو کم حسین رد کرتے ہیں، امیر آدمی کو کم امیر رد کرتا ہے، طاقتور کم صحت مند کھلاڑی کو رد کرتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی آرزو تو نہیں ہوتی کہ کاش میں بھی ایسا بن جاتا؟ جواب: کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے، میرا خیال ہے یقیناً اس میں ہے۔ اگر کوئی محروم شخص ہے کسی بھی اعتبار سے، تو پھر وہ کنڈیم تو کرے گا، لیکن اس کی محرومی کے پیچھے کچھ اسباب ہیں جو جائز نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، اور جس کو معاشرہ دور کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے، تو پھر اس کے کنڈیم کرنے کا جواز بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں خالص انسانی بات ہے، جو بنیادی محرومی ہے کسی بھی حوالے سے، وہ ایک ری ایکشن رد عمل تو جنریٹ کرے گی، تو اب اس سے کیسے بچا جائے؟ سوال: بچنے کی بات بعد میں آتی ہے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ شخص جس بات کا اظہار کر رہا ہے اس کے پیچھے عوامل جو تھے وہ مختلف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو سچ مچ کنڈیم کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے یہ آرزو ہے کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، اس مقام کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ویسے ایکٹ نہیں کرے گا، وہ دوسرے نیچے اتار دیں گے۔ جو غریب ہوتا ہے ویسا کام نہیں کرے گا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب بندہ امیر ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، ویسا بیہیو نہیں کرے گا تو لوگ اس سے چھین لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جب غریب تھا تو بہت اچھا ہوتا تھا، اللہ میاں نے اسے دولت دی ہے تو بہت غلط ہو گیا۔ جواب: برخوردار یہ آدمی امیروں کو جو رن ڈاؤن کر رہا ہے، دیکھو جی کتنا ظالم ہے۔ سوال: یہ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد بول رہا ہے؟ جواب: حسد بھی بولتا ہے۔ اگر حسد بولتا ہے تو پھر وہ خود ہونا چاہتا ہے نا۔ میں ڈرتا ہوں، میرے منہ میں خاک، میں کہیں جرت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مارکس کچھ اور تھا۔ کوئی بھی نظریہ آدمی جو دیتا ہے، کوئی فلسفہ ہے یا کوئی بات، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں، اس بندے کی ذات کے اندر وہ کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں۔ مطلب جو اس کے ظاہری نظریات ہیں وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ بچپن کی محرومی اور شدید غربت مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے، یا کچھ اور وقت اس نے گزارا ہے کسی اور طریقے سے، تو ممکن ہے وہ کوئی اور نظریہ اختیار کر لے، تو اب وہ اس بندے کی سٹڈی بن جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اس نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو الگ سطح پر جانچیں۔ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہیومن ڈگنیٹی کو انشور کر لیں
جو ہر آدمی کی عزت کو بحال کر دیا جائے تو پھر ایسی صورتحال بن جائے گی، پھر کنڈیم کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے گا، میرے خیال میں بھی کچھ کم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تو انسان میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ مثلاً ایک بہت اچھا پلیئر ہے، اچھی گیم کھیلتا ہے، میں نہیں کھیل سکتا، میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں خوش ہوں، واہ جی واہ کیا اچھا کھیلتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو کچھ نہیں ہے، فضول ہے، اس میں کیا ہے؟ انسان میں اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس میں جو ہے وہ مجھ میں کیوں نہیں، تو ایک حسد کہہ سکتے ہیں، یا انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں۔ کچھ قدرتی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ قدرتی طور پر خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، وہ مارجن لے کر آتے ہیں، جن کے پاس مارجن نہیں وہ کیا کرے؟ صورت کو ایک معیار بنا دیا گیا ہے، آدمی جتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اس کا ظرف ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو برداشت بھی کر لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، کنڈیم بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہر آدمی کو عزت نفس ملے، اس کو بڑا ہونے کا احساس دیا جائے، تو پھر وہ کنڈیم نہیں کرے گا۔ بڑا ہونے کا جو لیور آپ اسے عطا کر رہے ہیں وہ عزت نفس کا ہے، دولت یا شہرت یا حسن ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ ہماری سوچ کا جو رخ ہے وہ ذرا سا مختلف ہے، جس کی ہمیں پریکٹس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گا، جو آپ نے سوال کیا تھا انسانی لیول کے اوپر، اس کے اندر پہنچ کر سوچئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔